میری بڑی خالہ گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام ساجد تھا جب بھی ہمارے پاس آتا تو بات بے بات امی کو میری شکایتیں لگا کر میری بے عزتی کرواتا اور مجھے خوب تنگ کرتا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا جب بھی موقع ملا اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، لیکن وہ بہت تیز تھا، وہ جلدی پکڑائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود قدرت نے مجھے عجیب حالات میں بدلہ لینے کا موقع دے دیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میٹرک کے امتحان دینے کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ مجھے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ مجھے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنی خالہ کے بڑے بیٹے ساجد سے کہا کہ مجھے سائیکل چلانی سکھا دو، لیکن وہ کالج جاتا تھا اور شام کو ہی گھر واپس آتا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ اتوار والے دن اس کو کالج سے چھٹی ہے، اسی لیے وہ اتوار والے دن مجھے سائیکل چلانی سکھا دے گا۔ میں بے صبری سے اتوار والے دن کا انتظار کرنے لگی۔ آخر خدا کر کے اتوار کا دن آ ہی گیا۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے فروری یا مارچ کا مہینہ ہو۔ میرے کزن ساجد نے مجھے سائیکل پر بٹھایا اور کھیتوں میں واقع ایک کچی پگڈنڈی پر لے گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی نہر گزرتی۔ اب ساجد نے مجھے سائیکل کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا اور خود پیچھے سے سائیکل پکڑ لی تاکہ میں گر نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت کی کہ سائیکل کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی نگاہ سامنے راستے پر رکھو اور پیڈل چلاتی رہو۔ خود اس نے پیچھے سے سائیکل کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ اب سائیکل مزے سے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سارا تجربہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچی سڑک پر ہم نے 2 سے 3 چکر کاٹے۔ میں شروع میں ڈر کے مارے چیخیں مار رہی تھی، لیکن اب میرا اعتماد بحال ہو رہا تھا، بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ ساجد بھائی نے پیچھے سے سائیکل چھوڑ دی ہے اور میرے ساتھ ساتھ بھاگا جا رہا ہے، لیکن یہ میرا شاید وہم تھا، کیونکہ میں ابھی اتنے قابل نہیں ہوئی تھی کہ خود بخود سائیکل کو سنبھال سکتی۔ اس طرح 1 گھنٹے کی مشق کے بعد میں کافی زیادہ سائیکل چلانا سیکھ گئی، اور میرے کزن ساجد نے کہا آج کے دن کی اتنی پریکٹس ہی کافی ہے، بس ایک آخری چکر لگائے اور واپس گھر چلے، کیونکہ ابھی بارش آنے کا امکان ہے، یہ نہ ہو ہم بارش میں بھیگتے جائیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی طرح سائیکل چلاتی رہوں، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتی۔ سو اس کی بات مان لی، لیکن جب آخری چکر شروع کیا تو ساجد بھائی نے پتہ نہیں کیا سوچ کر پیچھے سے سائیکل چھوڑ دی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اب میں کافی زیادہ کنٹرول حاصل کر چکی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے جب پتہ چلا کہ سائیکل میں خود چلا رہی ہوں اور ساجد بھائی تو کہے پیچھے ہی رک گئے ہیں، تو میں گھبرا گئی اور سائیکل کا رخ نہر کی طرف ہو گیا اور میں سائیکل سمیت نہر میں جا گری۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، لیکن میں نے سائیکل کا ہینڈل نہیں چھوڑا۔ ایک میرا وزن کم تھا، دوسرا سائیکل کے ٹائروں میں ہوا بھری ہوئی تھی، اس لیے میں ڈوبی تو نہیں، لیکن میں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی ساجد بھائی کو پتہ چلا کہ میں نہر میں گر گئی ہوں تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ابھی نہر میں چھلانگ لگا دی، لیکن اس کو خود بھی تیرنا نہیں آتا تھا اور پانی بھی کافی گہرا تھا، اس لیے بجائے مجھے بچانے کے وہ خود بچانے کی کوشش میں لگ گیا اور ہاتھ پھیر مارنے اور چلانے لگا۔ خوش قسمتی سے وہاں سے ایک راہگیر گزر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہم دونوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً نہر میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو اس نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا، اس کے بعد ساجد بھائی کو نکالا اور آخر میں سائیکل کو۔ اب حالات یہ تھی کہ میں نہر کے کنارے پر بیٹھی روئے جا رہی تھی اور ساجد بھائی تر کامتے جا رہے تھے، جو مجھے سائیکل چلانی سکھائے آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا اچانک ہنسی سے برا حال ہو گیا اور میں مصیبت بول کر ہنس کر پاگل ہو گئی۔ ساجد بھائی نے مجھے ہنستے دیکھا تو غصے سے آنکھیں دکھانے لگا، اور اس کے بعد ساجد بھائی نے سائیکل پکڑی اور میں اس کے پیچھے گھر کو چلتی جا رہی تھی۔ ساجد بھائی میری منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے لیے گھر جا کر مت بتانا کہ کیا ہوا تھا، ورنہ ابو میری خیر نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج ہر حال میں خالوں کو شکایت لگا کر ساجد بھائی کی عقل نکالوں گی۔ اس دن گھر واپس جا کر خالو کو اپنی طرف سے جھوٹ سچ لگا کر بتایا کہ کیسے ساجد بھائی نے میرے منع کرنے کے باوجود مجھے سائیکل پر بٹھا کر نہر میں دھکا دیا اور میں مرتے بچے۔ ہم دونوں کے گیلے کپڑے دیکھ کر خالو نے فوراً میری بات پر اعتماد کر لیا
اور پھر اس دن ساجد بھائی کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ساجد بھائی نے کبھی میرے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کی۔ آج بھی یہ واقعہ سوچتی ہوں تو میری ہنسی جاری ہو جاتی ہے۔